جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو مسائل بتائے ہیں، مسائل تو کافی گمبھیر ہیں پاکستان میں، خاص کر بیماریوں کے حوالے سے۔ تو کون کون سی بیماریاں ہیں جو زیادہ تر پاکستان میں جو ہے نا موجود ہیں؟ پاکستان میں کافی ہیں، لیکن جو زیادہ مین 5-6 ہی ہیں، اور جو آج کل جس کی ایک آؤٹ بریک بھی آئی ہوئی تھی، منہ کھر، اور کچھ عرصے سے یہ اب پھر آئی ہے بہت بڑے اس پہ، اور اس سے بہت نقصان ہوا ہے جانی اور مالی جانوروں کسانوں کا۔ تو منہ کھر ہے، اور جیسے ابھی مونسون کے سیزن میں گل گھوٹو ہوتی ہے، اچھا اور چوڑے مار بڑے جانوروں میں، تو یہ اچھا وہ بیماریاں گل گھوٹو چوڑے مار جس سے جانور کی مورٹیلٹی بہت ہے، مطلب اگر ہوگی تو اگر 80-90% تک بھی ہے کہ جانور مر جاتا ہے۔ اچھا تو اس کے علاوہ جو ہے لمپی سکن کی ایشو آیا ہوا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے، جی ہاں وہ ہے۔ اور بھی رت موترا ہے، چچڑوں سے پھیلنے والی کافی ایسی بیماریاں ہیں جو جانور کو، اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے جسے ہم میسٹائٹس کہتے ہیں، جو یعنی کہ تھنوں کا انفیکشن ہے، سوجن انفیکشن۔ ہے، وہ زیادہ تر مینجمنٹ ریلیٹڈ ہے کہ اس میں صفائی، ہم جب جانور سے دودھ چو لیتے ہیں نکالتے ہیں، اس کے بعد اس کو تھن کو صاف کر کے کچھ دیر تک جانور کو کھڑا رکھنا، اس وقت فوراً نہ بٹھانا، اور وہ جگہ کچھ صاف ہو، صحیح اور کچھ عرصے تک اس کی کافی، جب جانور دودھ چھوڑتا ہے، مطلب ڈرائی پیریڈ شروع ہوتا ہے، اس بالکل کا دودھ لینا بند کرتے ہیں، تو ٹھیک۔ اس میں کچھ ایسی دوائیاں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وہ انجیکٹ کریں تاکہ اس کا جو ڈرائی پیریڈ ہے صحیح رہے، ورنہ ہوتا صحیح یہ ہے کہ وہ اگر نہ کریں تو جانور جب نئے دودھ ہوتا ہے تو وہ جو 3-4 مہینوں کا بعد جب ٹائم آتا ہے تو اس میں پھر انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے، اور کسی کا ایک تھن خراب، دو، اور یہ لیٹ علاج شروع ہو تو یہ بہت بڑا ایشو ہے صحیح تھنوں کا صحیح جو مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ چھوٹے جانوروں کے ہیں، انتڑیوں کا زہر ہے، بہت کامن ہے، اور یہ وہ اچھا بیماریاں جن سے کافی ساری ایسی جن سے ویکسین اویلیبل ہے پاکستان میں، اور ہاں اس سے کنٹرول بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں منہ کھر میں تھوڑا ایشو ہے ویکسین فیلئر کا، لیکن اب یواس نے نئی ویکسین لانچ کی ہے جو صحیح کہ ہمارے لوکل وائرس کی بیس پہ بنی ہوئی پیوریفائڈ ویکسین ہے۔ صحیح پہلے ہم باہر سے منگواتے تھے، وہ یہاں اثر نہیں کرتی تھی، ہمارا وائرس صحیح اور ٹائپ کا تھا۔ صحیح تو یہ ایک ہے کہ انتڑیوں کے زہر کی تو چھوٹے جانوروں کا مسئلہ ہے، کہ PPR بہت مسئلہ ہے چھوٹے جانوروں بھیڑ بکریوں کا۔ اچھا۔ تو یہ بیماریاں اگر کنٹرول ہو جائیں تو کافی زیادہ میجر ایشو جو ہے یہی ہے۔ یہ ڈیورمنگ جو کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر جانوروں میں۔ ہاں یہ ڈیورمنگ جو ہے، یہ جانور زیادہ گریزنگ کرتے ہیں، یا مطلب چارہ کیا کہتے ہیں گریزنگ کرتے ہیں، ان میں زیادہ ہے، اور لوگ اس میں پتہ بھی ہے لوگوں کو کچھ چند دوائیوں کا، اور پلاتے بھی ہیں، ہاں، لیکن کبھی ڈوز کم دے دی، کبھی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر فرض ہے کہ آپ نے الزام دے رہے تو ایک ہی طرح کا ڈیورمر بار بار نہ دیں، ہاں، مطلب اگر بدل بدل کے۔ بدل کے دیں، ایک دفعہ دیا پھر 6 ماہ بعد دوسرا دیں، اور کیمیکل کا فارمولہ وہ آپ ڈاکٹر مستند ڈاکٹر سے آپ مشورہ لیں گے تو آپ کو وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ صحیح۔ یہاں پہ جو سوالات آئے ہیں ناظرین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر تو جیسے ابھی چھوٹے موٹے عطائی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، وہ جب جیسے اب قربانی کی عید آ رہی ہے تو جانور تیار کر رہے ہیں، تو ان کو 2 ماہ 1.5 2 ماہ بعد ڈیورمنگ کروا رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ڈیورمنگ اصل میں جیسے اینٹی بایوٹک کا ایشو آتا ہے کہ وہ بھی نہیں آنے چاہیے، میٹ وہ گوشت اور دودھ میں آتے ہیں ان کے اثرات، نیگیٹو اثرات، تو ڈیورمنگ جو ہے نہیں اس کا کرنی چاہیے۔ پیریڈ جو ہے نا کتنا؟ ہاں وہ کم از کم 3 ماہ کا وڈرال پیریڈ ہو، بلکہ کچھ ڈیورمرس کا تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی توجہ وہ نہیں جی جاتی۔ کچھ فارمر سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی ہم، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں 1.5 2 ماہ بعد ڈیورمنگ کرواؤ، اور اوپر سے وہ کوئی پاؤڈر پھکیاں وہ نہیں ریکمینڈ کر پاؤڈر دیتے جو ہیں۔ تو منرل مکسچر ہوتے ہیں وہ تو بہت ضروری ہیں، وہ تو دودھ دینے والے جانوروں کو لازمی، اور اس کے علاوہ بھی جو بڑھوتری والے ہمارے بچڑے ہیں یا ہاں بکرے ہیں ان کو لازمی دینی چاہیے، کیونکہ ہماری اکثر متوازن غذا نہیں مل رہی ہوتی، تو ان میں جو ہے جی جانور کو وہ جی دینا ضروری ہے۔ لیکن یہ جو ڈیورمنگ ہے یہ کچھ کم از کم 3 ماہ پہلے کروائیں عید قربانی سے نا، جی وہ اچھے سے ہو جائے تو وہ کافی ہے۔ صحیح۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بیماریاں بتائی ہیں ان میں سے وائرل کون سی ہیں؟ وائرل ہے FMD جو ہے یہ وائرل ہے، لمپی اسکن ڈیزیز بھی وائرل ہے۔ صحیح۔ ہاں یہ لیکن ویکسین سے کنٹرول ہو جاتی ہیں؟ ہاں لمپی اسکن ڈیزیز کی تو بھی ویکسین میرا نہیں خیال پاکستان میں آئی، لیکن منہ کھر کی ویکسین پہلے بھی تھی، لیکن وہ بعض کا ہوتا ہی ہے کہ وہ اس کی کولڈ چین بھی مینٹین نہیں ہوتی، تو وہ ویکسین اثر بعض کا جیسے پہلے بتایا کہ وائرس یہاں کرنی ہے، تو وہ ویکسین فیلئر کا بھی ایشو ہے، لیکن لوگ کچھ لگواتے بھی نہیں ہیں۔ صحیح اور جیسے ETV اور یہ چوڑے ماری ایسی بیماری ان کے لگ جائے تو ٹھیک ہو جائیں، لیکن ان کی بھی لوگ نہیں لگواتے۔ صحیح PPR جیسے یہ بھی وائرل ہے، اس کا بھی ویکسین اویلیبل ہے، اور نمونیا کی CCP بھی، یہ بھی بیماری چھوٹی بکریوں میں بہت ہے، صحیح اس کی بھی سرکاری سطح پر ویکسین موجود ہے کافی عرصے سے صحیح 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 فری۔ فری صحیح۔ اچھا، یہ وائرل اور جو دوسری موسمی بیماریاں، یہ دونوں مطلب ویکسین سے کنٹرول ہو جاتی ہیں اگر کافی حد تک پراپر کچھ نہیں ٹائم پہ ہوتی، ویکسین ہاں کروائی ہاں، جائے؟ لیکن چچڑوں کی بیماریوں کی ویکسین نہیں ہے، لیکن ان کا حل چچڑوں کا کنٹرول ہی ہے، تو کیونکہ چچڑوں کی بیماریاں زیادہ تر جانور کو مارتی نہیں ہیں، لیکن اس سے پروڈکشن بہت کم ہو جاتی ہے، اور پھر اتنی کم ہوتی ہے کہ اس جانور کو رکھنا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے، کہ آپ کو اس میں الٹا صحیح نقصان ہے۔ صحیح جیسے تھلیریا بیبیزیا ہے، اس سے رات موترا بھی ہوتا ہے، صحیح۔ پیشاب سے خون آنا، اچھا اور ایسا بخار رہنا کہ جانور کو ہر وقت بخار ہے، اتنی اینٹی بایوٹک اور وہ لگا دی، لیکن وہ حدودوں کا بخار کہتے ہیں، وہ صحیح ختم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ پھر وہ جو اس کا علاج ہے وہ بہت مہنگا ہے، ہوں بہت ہی مہنگا ہے، صحیح تو جس وجہ سے وہ اچھی کوالٹی کا پھر وہ میڈیسن، کیونکہ فارمر پے نہیں کرتا، ڈاکٹر بھی وہ نہیں لگاتا۔ صحیح